ایک لیڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ویژنری ہو، اور ایک لیڈر کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ قوم میں کمی کو دیکھ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے، اور پھر اسی انداز سے ایک لاہ عمل طے کرتا ہے، ایک ایجنڈا طے کرتا ہے، اور ایک منزل چن لیتا ہے، اور پھر اسی راستے پر اپنا پورا فوکس رہتا ہے اور پورے مشن کو اس پہ لگا دیتا ہے۔ کچھ سال پہلے ہمارے ضلع اسلام آباد میں ایجوکیشن کے حوالے سے کافی کمی محسوس کی گئی تھی۔ اس دور میں، اس وقت میں ایک عظیم لیڈر آئے جنہوں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سکولز کا ایک نیٹ ورک، ایک جال بچھایا، اور انہیں نام دیا گیا تھا اقرا سکولز۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر قاضی نثار علیہ رحمہ کی۔ گھر گھر، گاؤں گاؤں اور قصبے قصبے علم پہنچانے کی خاطر انہوں نے گاؤں گاؤں سکولوں کی بنیاد رکھی، جو الحمدللہ اس وقت بھی رواں دواں ہیں، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا، زندگی نے ساتھ نہ دیا، اور ڈاکٹر قاضی نثار ہم سے بچھڑ گئے۔ شہید امت علامہ ڈاکٹر قاضی نثار صاحب علیہ رحمہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کو بزبانی الفاظ بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ وہ اتحاد امت کے لیے شب روز کوشاں رہے ہیں۔ انہوں نے تمام مکاتب فکر کو ایک کرنے کے لیے جو کام سر انجام دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے اسلامک ریسرچ سینٹر، ادارہ تحقیقات اسلامی کی بنیاد بھی اسی حصول مقصد کے لیے ڈالی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور مبلغ حضرات آج بھی ان کی تعلیمات، تصانیف اور ان کے تبالیغ سے مستفید ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ اور یقیناً ڈاکٹر قاضی نثار علیہ رحمہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی، زندگی کے مختلف گوشوں میں اپنا لوہا منوانا، یہ بالکل ڈاکٹر قاضی نثار علیہ رحمہ کے سر جاتا ہے، کیونکہ جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا، جہاں تک ہم نے پڑھا، اس سرزمین پر وحدت ملت کی خاطر، امت مسلمہ میں وحدت پیدا کرنے کے لیے مختلف سکول آف تھاٹس جو ہمارے یہاں پہ ہیں کشمیر میں، ان میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے جو کوشش، جو کام ڈاکٹر قاضی نثار علیہ رحمہ نے کیا، وہ قابل دید تھا۔ اور یقیناً یہ پہلی شخصیت ہمارے ضلع اننت ناگ، ضلع اسلام آباد سے ابھری، جس نے اس دور میں بین المسالک اتحاد اور مختلف مکاتب فکر کے بیچ میں اتحاد کی ایک زندہ مثال قائم کی، اور یقیناً یہی ایک ویژنری لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے، مگر وہ لیڈر، وہ ویژنری لیڈر ڈاکٹر قاضی نثار علیہ رحمہ ہم سے بچھڑ گئے۔ اب اگر رہ گیا ہے تو ان کا کارواں رہ گیا ہے، اور جو ہم وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ جو مشن، جو کام ڈاکٹر قاضی نثار علیہ رحمہ نے شروع کیا، اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ ایک اچھے لیڈر کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ قوم کو اچھے سمت اور ڈسپلن دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے وادی کشمیر میں
ضلع اننت ناگ میں ایک عظیم لیڈر گزرے ہیں، ڈاکٹر قاضی نثار صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک عظیم سرمایہ اس قوم کو دیا ہے، وہ ہے اسلامک ریسرچ سینٹر، ادارے تحقیقات کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس ادارے نے آج تک ہزارہا کے تعداد میں اسکالرس، علماء، خطبہ اس قوم کو دیے ہیں۔ آج بھی وادی کشمیر کے لوگ اس عظیم ادارے سے علم کی نور و معرفت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عظیم لیڈر ڈاکٹر قاضی نثار صاحب کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ چونکہ شہید امت علامہ ڈاکٹر قاضی نثار علیہ رحمہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، اسی بنیاد پہ انہوں نے مختلف تنظیمات و تحریکوں کی بنیاد عمل میں لائی، جس میں خیریام ٹرسٹ نمایاں ہے۔ خیریام ٹرسٹ کی بنیاد 1990 میں رکھی گئی تھی۔ اس ٹرسٹ کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب کشمیر میں شاید ہی کوئی اور ٹرسٹ کام کر رہا تھا، صرف کچھ ویلفیئر کمیٹیاں محلے یا گاؤں کے حدود تک کام کر رہی تھی۔ الحمدللہ جو بیج علامہ ڈاکٹر قاضی نثار علیہ رحمہ نے 1990 میں بویا تھا، وہ آج ہمارے سامنے ایک پھلدار درخت کی شکل میں موجود ہے۔ آج ڈاکٹر قاضی نثار علیہ رحمہ کی شہادت کی برسی پر ہمیں چاہیے کہ جو مشن وہ ادھورا چھوڑ کر چلے گئے اور جو مشن ہمارے سپرد کر کے گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی آبیاری کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ادھورے مشن پر کام کیا جائے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، اور یقیناً یہی ان کے لیے خراج عقیدت اور خراج تحسین ہوگا۔ اجابت گر تھوک داہس دتن علمک وقار واپس، سٹھا چھم تشنگی علمچ دتن قاضی نثار واپس۔